نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 4۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من رسول، کوئی پیغمبر، الا بلسان قومہ، مگر اس کے اپنے قوم کی زبان میں بھیجا، لیبین لہم، تاکہ کھل کر بیان کرے، لہم، ان کے لیے، احکامات، فیضل اللہ، پس اللہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، ویہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ مذکورہ آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے عالمی انسانیت کی طرف جب بھی کوئی پیغمبر بھیجا ہے تو اس قوم کے ہم زبان بھیجا ہے، تاکہ احکام الہیہ کی سمجھ ان کی زبان اور ان کے محاورات میں ہوں، اور قوم کو احکام الہیہ کی تبلیغ میں دشواری نہ ہو، اور قوم کو سمجھنے میں مشکلات نہ ہوں۔ عادت اللہ تو یہ ہے کہ ہر قوم کو اس کے زبان میں احکامات بیان کیے ہیں، اگرچہ چند انبیاء ایسی بھی ہے جن کے مادری زبان اور پیدائشی زبان کچھ اور تھی، مگر اللہ تعالی نے کچھ ایسے اسباب و وسائل پیدا کی کہ قوم میں ایک عرصہ گزرنے کے بعد قوم کی زبان سیکھ لی، قوم کے اقدار، روایات، عرف اور معاشرہ سے واقف ہوئے۔ مثلا حضرت لوط علیہ السلام اگرچہ اصل باشندہ عراق کا تھا، زبان فارسی تھی، لیکن شام کی طرف ہجرت کر کے شام کی زبان کو سیکھا، وہاں کی معاشرت کو سیکھا، اور شامی زبان ہی ان کی زبان بن گئی۔ تب اللہ تعالی نے شام کے ایک خطہ میں، صدوم میں، پیغمبر بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکان اور مقام کے حوالے سے پوری دنیا کے لیے ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے اللہ تعالی نے نبی، پیغمبر اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی قوم، کوئی زبان، کوئی علاقہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے دائرہ سے باہر نہیں ہے۔ قیامت تک جتنی بھی زبانیں پیدا ہوگی، یا جتنی بھی زبانیں موجود ہیں، جتنی بھی قومیں پیدا ہوگی یا جتنی بھی قومیں موجود ہیں،
وہ سب کے سب اس بات پر مکلف ہے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پوری عالمی انسانیت کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، تم سب میرے امتی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم الانبیاء، میں آخر پیغمبر ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم آخر امت ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ روایت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام پر 5 امتیازات کا ذکر کیا، اور اس میں سے یہ بھی ذکر فرمایا کہ مجھ سے پہلے ہر رسول، نبی، خاص قوم، خاص علاقہ، خاص برادری کی طرف مبعوث ہوئی، اور بعثت الی کافۃ للناس، میں بنی آدم کے تمام اقوام کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ عالم انسانیت کی آبادی سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام عالم انسانیت کا سب سے پہلا نبی اور پیغمبر تھا۔ پھر وقتاً فوقتاً عالم انسانیت کی رشد و ہدایت، فلاح اور صلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے ہیں، اور ہر قوم کی رشد و ہدایت، صلاح اور فلاح کے لیے مناسب احکامات بھی نازل کی ہے۔ اور بالکل آخر میں آخری پیغمبر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس کی شریعت بھی کامل و مکمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل و مکمل کر دیا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات، مہد سے لحد تک زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسائل میں دین اسلام ایک رہنما دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے پوری کر دی۔ یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ اقوام میں، گزشتہ امتوں کے رسول ان کے ہم زبان بھیجے گئے تھے، اور ان کو جو ہے یہ ترجمے کی محنت کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں کیوں بھیجا، اور قرآن کریم عربی زبان میں کیوں نازل ہوئی، اس کے وجوہات کیا ہے؟ لیکن اگر غور و فکر کیا جائے، جواب بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، واضح جواب ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام اقوام دنیا کے لیے عام تھی، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں سینکڑوں زبانیں ہیں، تو اب ان سب کی ہدایت کے لیے تو ایک صورت یہ ہے کہ قرآن کریم ہر زبان میں علیحدہ علیحدہ جدا جدا نازل ہو۔ اگرچہ یہ انتظام اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، لیکن تمام اقوام عالم کے لیے ایک رسول، ایک کتاب، ایک شریعت بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، جو تمام اقوام کے مابین فکری، اخلاقی، معاشرتی یکجہتی اور ایک وحدت پیدا کرے۔ پھر ہر قوم کا الگ الگ قرآن، الگ حدیث، الگ مسائل کے حوالے سے قرآن کے محفوظ ہونے کا دعویٰ جو ہے اس سے ظاہر ہے کہ صرف نظر ہو جاتا۔
اور ایک مستقل قومی لسانی علاقائی اختلاف پیدا ہوتا، پھر علمی طور پر تفسیر، احادیث، فقہ میں اختلاف، اور اختلاف میں پھر حدود سے تجاوز۔ لہذا قرآن ایک ہی زبان میں نازل ہونا ضروری تھا کہ یک زبان ہو، ایک رسول ہو، ایک قرآن ہو، اور وارث الانبیاء علماء کرام اس کے تراجم کرے، اور اہل علم پوری دنیا کو عربی سے اپنی ہی زبانوں میں اس کے تراجم کرے، اس کے تفاسیر بیان کرے، اور علم تحقیقی میدان جو ہے وہ بھی کھلا رہے گا، اور ایک علمی سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری اور ساری رہے گا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے اس کے ضمن میں کہ قرآن کریم عربی زبان میں کیوں نازل ہوا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان یہ آسمان کی دفتری زبان ہے، عربی زبان فرشتوں کی زبان ہے، عربی زبان لوح محفوظ کی زبان ہے، عربی زبان جنت کا زبان ہے۔ اور طبرانی مستدرک حاکم میں، شعب الایمان میں بیہقی نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: احب العرب لثلاث، لأنی عربی، والقرآن عربی، وکلام اہل الجنت عربی۔ تم تین وجوہات کی بنیاد پر عربوں سے محبت کرو، ایک یہ کہ میں عرب ہوں، دوسرا یہ کہ قرآن عربی میں ہے، تیسرا یہ کہ اہل جنت کی زبان جو ہے وہ بھی عربی ہے۔ اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی زبان جنت میں عربی تھی، زمین پر نزول کے بعد کچھ تغیرات ہوئے اور وہ ایک سریانی زبان بن گئی۔ عربی زبان کی صلاحیت دیگر زبانوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے، ایک وسیع گرامر ہے صرف نحو کی شکل میں، ایک مفہوم کے بے شمار الفاظ ہے، اور ایک لفظ کے بے شمار معانی ہے۔ عربی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کے ساتھ، عربی کے ساتھ ایک مناسبت عطا فرمائی ہے۔ ہر شخص بآسانی بقدر ضرورت عربی سیکھ لیتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب بھی کسی ملک میں تشریف لے گئے ہیں تو بغیر جبر و اکراہ کے وہ پورا ملک جو ہے وہ عرب بن گیا ہے۔ مصر کو دیکھ لے، شام کو دیکھ لے، عراق کو دیکھ لے، یہ تو عرب اصل میں نہیں تھی۔ ایک بات اور کہ عربی زبان کی صلاحیت کے علاوہ عربوں کی جو صلاحیت ہے، عربوں کی جو استعداد ہے، عربوں کی جو ملکات ہے وہ بھی بے نظیر ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں سے دعوت توحید شروع کی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہاں پھر آخر میں فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پورے امت تک، پورے انسانیت تک دعوت توحید پہنچانے کا اعلان کیا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جان نثار صحابہ کرام نے دنیا عالم کے اطراف و اکناف میں دین اسلام کو پلایا۔ پھر عجم میں ایسے علماء کرام پیدا ہوئے کہ دنیا ان کے علم و فضل کے قائل ہوئے۔ اور انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، کوئی چیز لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کی قدرت میں ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے۔ اللہ تعالی غالب ہے، اللہ تعالی فعال لما یرید ہے، اللہ تعالی قوت والا ہے، اللہ تعالی حکمت والا ہے، اور اللہ کے فیصلے وہ حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ پر ایمان کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے،
اللہ کے ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری پیغمبر ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اور یہ امت آخری امت ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات میں اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رکھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔